بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، اپنے بیان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین محترم، ہم ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں سے بہرمند ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اس کا صدہا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین محترم، آج ہم روزہ کے احکام جو ہیں وہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ رحمت الغفور جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے حال دریافت کیا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا، کرم فرمایا اور تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا، میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا تو یہی عمل کام آ گیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین گرامی، اللہ عز و جل کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے ہمارے لیے تقوی اور رضا جوئی کا سامان فراہم کیا۔ اللہ عز و جل پارہ 2 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 تا 184 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ میں 1 مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ ناظرین محترم، روزہ کس پر فرض ہے؟ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان المبارک شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ در مختار میں ہے، روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ اور روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلا صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت سیداتنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان 2 پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھیں۔ سنت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ عز و جل نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا مروہ کی سعی کو واجب کر دیا۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے سرکار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ سبحان اللہ۔
ناظرین گرامی، روزہ گزشتہ امتوں میں بھی تھا، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ روزہ دار رہتے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے، اور حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں، اور 3 دن آخر میں، یعنی مہینے میں 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! روزہ دار کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ ناظرین محترم، سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، پانی موجود ہے، مگر روزہ دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں۔ کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالت دیگر گوں ہے، مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اس شخص کا خدائے رحمان عز و جل پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے، مگر اللہ عز و جل سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ عز و جل پر اس کا یہ یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں، مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے۔ اس کا حال اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ روزہ دار ہے، مگر وہ محض خوف خدا عز و جل کے باعث کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ لہذا ناظرین گرامی، ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھی جلدی جلدی روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائیے، تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ چنانچہ فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچہ کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے رمضان المبارک میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھے تو مار کر رکھوائیے، اگر رکھ کر توڑ دیا تو قضاء کا حکم نہ دیں، اور نماز توڑ دے تو پھر پڑھوائیے۔ ناظرین محترم، کیا روزہ رکھنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے؟ بعض لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو کر بیمار پڑ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ الملفوظ حصہ دوم صفحہ 173 پر ہے، میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، 1 سال رمضان المبارک سے تھوڑا عرصہ قبل والد مرحوم حضرت رئیس المتقلمین سیدنا و مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، بیٹا آئندہ رمضان شریف میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے، مگر خیال رکھنا کوئی روزہ قضا نہ ہونے پائے۔ چنانچہ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسب الارشاد واقعی رمضان المبارک میں سخت بیمار ہو گیا، لیکن کوئی روزہ نہ چھوٹا۔ الحمدللہ عز و جل، روزوں ہی کی برکت سے اللہ عز و جل نے مجھے صحت عطا فرمائی، اور صحت کیوں نہ ملتی کہ سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک بھی تو ہے، سومو تصحو، یعنی روزہ رکھو
صحت یاب ہو جاؤ گے۔ روزے سے ناظرین محترم صحت ملتی ہے۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا کا فرمانے صحت نشان ہے۔ بے شک اللہ عز وجل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو اجر عظیم بھی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس سلسلے میں عرض ہے کہ الحمدللہ اللہ عز و جل احادیث مبارکہ سے مستفاد مستفاد ہوا کہ روزہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ حصول صحت کا بھی ذریعہ ہے۔ اب تو سائنسدان بھی اپنی تحقیقات میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں، جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پولیٹ کہتا ہے، میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ دیا ہے۔ مجھے بھی شوق ہوا، لہٰذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا، یعنی سوجن تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی، میں روزے رکھتا رہا، یہاں تک کہ 1 مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ہالینڈ کا پادری ایلف گول کہتا ہے، میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے، نتیجتاً شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی اور دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک انگریز ماہر نفسیات سیگمنٹ فرائیڈ کا بیان ہے، روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوا ہے۔ اور ایک ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم کی کچھ اس طرح سے رپورٹ ہے کہ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم رمضان المبارک میں پاکستان آئی اور انہوں نے باب المدینہ کراچی، مرکز الاولیاء رحمہم اللہ تعالی لاہور اور دیار محدث اعظم علیہ رحمہ سردار آباد یعنی فیصل آباد کا انتخاب کیا۔ جائزہ یعنی سروے کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی، چونکہ مسلمان نماز پڑھتے اور رمضان المبارک میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں، اس لیے وضو کرنے سے ENT یعنی ناک، کان اور گلے یعنی ایئر، نوز اینڈ تھروٹ کے امراض میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیز مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں، لہٰذا معدے، جگر، دل اور اعصاب یعنی پٹھوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کے بیان کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ ناظرین، حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ عنقریب آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔